شاہد اٹک صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آج قومی اسمبلی میں اجلاس تھا اور ایک مشہور واقعے کا ذکر بھی ہوا ہے، بہاول نگر کے واقعے کا، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، دو دعائیں میں نے ریکویسٹ کی اسپیکر صاحب کو. ایک تو بہاول نگر میں جو پولیس والے زخمی ہوئے تھے، اور بلکہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ دعا کریں، اور دوسرا ہم نے جمہوریت کے جنازے کے لیے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ جی اس کی بھی دعا کریں، کیونکہ آج آصفہ بھٹو کو جس طریقے سے ادھر لے کے آئے ہیں، جس طریقے سے حلف لیا گیا ہے، تو کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے جمہوریت ہے، کہاں کی جمہوریت ہے. اور اوپر سے آج تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، کس لیے کہ ججز کے معاملے کے اوپر ہم بات نہ کر سکے جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے یا عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تاکہ ان چیزوں کے اوپر بات نہ کی جائے، اور دم دما کے بھاگ گئے ہیں ادھر ایوان سے. ٹھیک ہے. اچھا، عدلیہ کے حوالے سے آپ نے کہا بات نہ کی جائے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ عید گزر گئی ہے، یہ کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد تحریک کا آغاز ہوگا. کل آپ ایک جلسے میں موجود تھے، ہونے کیا جا رہا ہے؟ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، ہم ادھر ایوان کے اندر، آپ خود میڈیا کے دوست صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم ادھر بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، باہر بھی کر رہے ہیں. اور آج کا جو ایوان تھا ججز کے حوالے سے جو ہم نے ریکوزیشن دائر کی تھی، وہ بہت امپورٹنٹ تھی، تاکہ ہم قوم کے سامنے ان کی مجبوریوں کو رکھ سکیں کہ جی عدلیہ جو ہے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو ڈرایا جا رہا ہے، عدلیہ کو دمکایا جا رہا ہے. اگر عدلیہ آزاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے پاس عمران خان کی رہائی کا کوئی اختیار نہیں. جب ہماری عدلیہ کے پاس ان کی رہائی کا اختیار ہی نہیں ہے تو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں. میں پچھلے رمضان سے لے کر ہماری پارٹی مسلسل تیاری میں ہے، اور کل بھی ہم نے ایک جلسہ کیا، اس میں بھی ہم نے یہی پیغام دیا کہ بہت جلد جب بھی کور کمیٹی پارٹی کی لیڈرشپ لانگ مارچ کی کال دے گی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، مینڈیٹ چوری کی واپسی کے حوالے سے، اور آئین کی بحالی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ میں اور میری یوتھ ISF جتنے بھی تنظیم ہے، ہم انشاءاللہ ریڈی ہوں گے، اور ہم اپنی لیڈرشپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بہاول نگر واقعے کا جب ایشو اٹھایا تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں کیا ہوا ہے وہاں پہ، تو آپ نے اسپیکر صاحب کو بتایا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ جی ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. وہی پولیس انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کی، تحریک انصاف کے خلاف استعمال کی. اور ثانیہ بہاول نگر میں جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، تو میں پنجاب پولیس کو بتاؤں کہ آپ ان لوگوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، آپ آئین اور قانون کی پامالی کر رہے ہیں. کن کے کہنے پہ؟ جو آج ادھر ڈائس کے اوپر بیٹھ کے آپ لوگوں سے انکاری ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، چیف منسٹر کے ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے پولیس کے حوالے سے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پنجاب پولیس، ہم تحریک انصاف آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانے جا رہی تھی. ان لوگوں کے کہنے کے اوپر آپ نے پولیس کا جو تشخص ہے وہ خراب کیا. ابھی بھی ٹائم ہے، سدھر جائیں اور ان کے غیر قانونی احکامات نہ مانیں، کیونکہ اگر کل کو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو یہ ثانیہ بہاول نگر کی طرح آپ لوگوں سے انکاری ہو جائیں گے. کل سائفر کیس کی بھی سماعت ہے، تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان سائفر کیس میں جیل میں ہے، اور دوسری طرف آج جو عدت کیس تھا اس کی سماعت بھی ملتوی کر دی گئی. آخر کب تک چلتا رہے گا کہ سماعت ملتوی ہو گئی، اس ٹائم تک پینڈنگ ہو گئی؟ کب عمران خان کب باہر آئیں گے؟ جی دیکھیں، سائفر کا کیس جو ہے وہ تو پوری دنیا کو، بلکہ پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ وہ ایک خودداری کا سٹینڈ لیا تھا عمران خان نے، اور اللہ الحق ہے، اللہ نے وہ سچ ثابت کر کے دکھایا کہ عمران خان جو کہہ رہا تھا وہ سچ ثابت ہوا. اور سائفر کا کیس جو ہے وہ تو بنتا ہی نہیں ہے. ایک بندے نے قوم کو خودداری کا میسج دیا، اور اسی خودداری کے میسج کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کو کہہ دو آج وہ اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور عدت کا تعین جو ہے وہ شریعت کرتا ہے. جب ایک خاتون خود کہہ رہی ہے کہ میرا عدت پورا ہے، جتنے بھی ہمارے جد علماء کرام ہے، بڑے بڑے مفتی ہیں، علماء کرام ہے، انہوں نے کہا کہ جب خاتون خود اقرار کرے کہ میری عدت کا مدت جو ہے وہ پورا ہے، تو پتہ نہیں کون اس سے پہلے، اگر خبر مانی کہ آپ سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں میڈیا میں، وہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ جی بشرا بی بی کی عدت جو ہے اس کی مدت پوری ہے. لیکن پھر ان کو اغوا کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو بلیک میل کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو ایک TV ٹاک شو میں بٹھایا گیا، اور ان سے جو ہے ایک بیان لیا گیا جو سراسر آئین اور قانون کے خلاف تھا. کیونکہ جب تک آپ آزاد نہیں ہوتے، آپ کسی کو بھی کسی قید اور پنجرے میں بند کر لیں تو آپ اس سے جو بھی بیان لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. سارے کے سارے کیسز جو ہے عمران خان کے اوپر جعلی ہے. عمران خان کو بے گناہ
قید میں رکھا ہوا ہے, بشرا بی بی کو بے گناہ قید میں رکھا ہوا ہے, تحریک انصاف کے ورکرز لیڈرشپ کو بے گناہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ان کے خلاف ہم جدوجہد اسی طرح جاری رکھیں گے.